ایک مرتبہ کی بات ہے کہ 10 آدمی کسی کام سے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں بارش ہونے لگی، بجلی زور اور شور سے چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، آندھی اور طوفان تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بجلی گر کر ان 10 آدمیوں کو خاک میں ملا دے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ٹھہر جاتے ہیں، جب بارش ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، تب ہم آگے چلیں گے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ وہ لوگ رک گئے، بجلی اور زور سے چمکنے لگی اور تیز چمکنے لگی۔ سب لوگ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بجلی ہم پر گر جائے۔ اچانک ان کو ایک درخت نظر آیا۔ ان 10 آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بجلی ہم 10 آدمیوں میں سے کسی ایک پر گرنا چاہتی ہے، لہٰذا ہم 10 آدمیوں میں سے ہر ایک آدمی باری باری سے اس درخت کے پاس جائے جس پر بجلی گرنا ہوگا، اور بجلی گر جائے گی۔ سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مشورہ پاس ہو گیا۔ اب پہلا گیا، وہ چھو کر آیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، اس طرح 9 آدمی گئے اور اس درخت کو چھو کر آ گئے، بجلی کسی پر نہیں گری۔ اب یہ جو 10واں شخص تھا، جو آخری آدمی بچا ہوا تھا، اب اسے یقین ہو گیا کہ بجلی ہم پر گرے گی۔ چنانچہ یہ آدمی اپنے دوستوں کی طرف مخاطب ہوا اور دوستوں سے کہا کہ بھائی اب یہ یقینی ہو گیا کہ بجلی ہم پر گرے گی اور ہم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنے گھیرے میں لے لیجئے اور ہم کو لے چلیے تاکہ ہم اپنی بیوی اور بچوں کو کچھ وصیت کر سکوں۔ سب لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی تمہاری وجہ سے ہم لوگوں پر گرے اور ہمارا نقصان ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، اس لیے اب تم جاؤ، درخت کو چھو کر آؤ، ہم تمہیں اپنے گھیرے میں نہیں لیں گے۔ وہ رو کر تھک گیا، بہت گڑگڑایا، لیکن ان 9 آدمیوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ آخرکار وہ آدمی اس درخت کے پاس جانے لگا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا تھا، کچھ قدم ہی وہ آدمی چلا تھا کہ بجلی ان 9 آدمیوں پر جو درخت کو چھو کر آ چکے تھے، بجلی گری اور 9 آدمیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کو اس ایک آدمی کو بچانا مقصود تھا۔ اس طرح سبب بنا کر اللہ نے اس ایک آدمی کو بچا لیا۔ یہ ایک آدمی کے طفیل وہ 9 آدمی بچے ہوئے تھے، اور ان 9 آدمیوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک آدمی ہمارے طفیل بچا ہوا ہے۔ اور آج ہم میں سے قریب قریب ہر ایک کا یہی حال ہے کہ سب اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو برا سمجھتے ہیں۔ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ رب العزت ہی کرے گا، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور دوسرے کو برا بھلا کہنے اور سمجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور اس واقعہ کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہمارے دلوں کو دوسروں کے تئیں پاک اور صاف فرما دے۔